کچھ ایسے اعمال بتاتا ہوں کہ جن اعمال کو بجا لانے والوں کے لیے نبی پاک نے شفاعت کا مژدہ سنایا ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے پوچھا یا رسول اللہ روز قیامت آپ کی شفاعت کون پائے گا، کس کو ملے گی؟ فرمایا قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا وہ شفاعت کا حقدار ہے۔ اور محبت سے ایک بار پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے، مگر دعا یہ ہے کہ مرتے وقت تک مسلمان رہیں۔ ہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، قرآن کہتا ہے مرنا نہیں مگر مسلمان، ایمان سلامت لے کر جانا ہے، تو اس کے لیے حفاظت کا انتظام کریں، اچھے ماحول میں رہیں، برے ماحول میں نہ جائیں جہاں ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں۔ عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے، اچھے ماحول میں رہیے تاکہ ایمان سلامت رہے۔ اور سبحان اللہ، ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی اصل دل کی تصدیق کرنا، ایمان دل کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک پر ایمان، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ سب جو ایمان کی بنیادیں ہیں ان سب پر ہمارا یقین عشق کی حد تک ہونا چاہیے۔ اپنے ایمان کی بنیاد عقل پر نہ رکھیں، یہ بات یاد رکھیے گا ورنہ بھٹک جانے کا اندیشہ ہے۔ شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نا، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ عشق تو کوئی سلامت مانگتا ہے، ارے عشق سلامت، اگر ایمان عشق پر بنیاد رکھ دی نا تو پھر ایمان کہیں نہیں جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ ہر چیز میں لاجک نہ ڈھونڈا کرو، میری آپ کی عقل تھوڑی، ہماری اوقات ہی کوئی نہیں۔ ہمیں کوئی پڑھا لکھا انجینئر ڈاکٹر مل جائے، اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے، میں تو تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ ڈاکٹر غلط ہے۔ کسی انجینئر کے ساتھ بیٹھا ہوا، ہمیں بلڈنگ کی باتیں بتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں اس کو بلڈنگ بنانا نہیں آتا، تجھے سمجھ نہیں آ رہی بھائی، اس کی عقل آگے ہے، اس نے زیادہ پڑھا ہے، اس کی نالج زیادہ ہے، اتنی تو ہماری عقل ہے۔ ہم چلے قرآن پر لاجک ڈھونڈنے، حدیث پر لاجک ڈھونڈنے، بھائی مان لو نا۔ اور پنجابیوں کی ایک بات بڑی پیاری ہے، کہتی ہے اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں، ماننے والے بنو۔ اور ایمان کہتے ہی اس کو ہے، یقین، ٹھیک ہے؟ اور سبحان اللہ، ایک اور عمل جس پر شفاعت کا وعدہ ہے، نبی پاک فرماتے شفاعتی یوم القیامت حق، میری شفاعت قیامت کے دن فرمانا حق ہے، فمن لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا، پس جو اس پر ایمان نہ لائے گا اس کا حقدار نہیں ہوگا۔ شفاعت پر ایمان لائے گا اس کو ہی شفاعت ملنی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، اور انشاءاللہ نبی پاک ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہائے ہائے، ایک اور عشق والی بات بھی سن لو، اور آپ کے دل کی کہتے ہیں نا کلیاں کھلیں گی۔ پتہ شفاعت کہاں سے ملتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ہائے ہائے، مدینے جاتے رہا کرو، ادھر شفاعت کا وعدہ ہے، وعدہ ہے، شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ کوشش کریں، نہیں جا سکتے آنسو بہائیں، مدینے پیسے سے نہیں جاتا ہر کوئی۔ ہاں کوئی غریب بیٹھا ہو کہے جناب میں تو مدینے تو امیر ہی جائیں گے، نہیں نہیں، یہ بھول ہے تمہاری۔ میں نے اربوں پتی دیکھے ہیں، ساری دنیا دیکھی ہے، مدینہ نہیں دیکھا، اور میں نے ایسے ایسے غریب دیکھے ہیں رہنے کو گھر نہیں ہے، کئی بار مدینہ دیکھا ہے۔ ایک اور بات سن، شفاعت کا کیا وعدہ ہے؟ نبی پاک فرماتے جس نے اذان سنی اور یہ کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اب فرمایا اس دعوت تامہ، اس کا ترجمہ بھی سن لو، اے اللہ پاک اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ آقا فرماتے جو یہ کہے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ یہ دعا یاد کر لیں، پانچوں وقت اذان جب ہو تو خاموش ہو جائے کریں، جواب دیں، ہر جملے پر لاکھوں لاکھ نیکیاں ہیں۔ مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی وہی کہہ دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ وہی دہرائیں، جو کہہ رہا ہے مؤذن وہی دہرا لیں، تو بھی نیکیاں، مزید کچھ تفصیل ہے اس میں، وہ تفصیل سمجھ لیں، اور پھر یہ دعا یاد کر لیں۔ جب یہ دعا یاد کر لیں گے اور ہر روز پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن انشاءاللہ شفاعت کا مژدہ مل جائے گا۔ ایک اور حدیث سن لیں، نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص دینی معاملات کے متعلق 40 حدیثیں یاد کر کے میری امت تک پہنچا دے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے لیے گواہی دوں گا۔ اب 40 حدیثیں یاد کر لیں بھائی، ہیں
آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا مشکل ہے، میں اگر کہوں جو 40 حدیثیں مجھے سنائے گا اس کو میں 40,000 روپے دوں گا، اب بتائیں کتنے یاد کر لیں گے؟ لوگ کہیں گے آج رات ہی یاد کر لیتے ہیں حضرت، یہی آپ کہاں جائیں گے، صبح دے کے جائیے گا پیسے، رات میں یاد ہو جائیں گی۔ 40-50 ہزار کے لیے یاد کرو گے، شفاعت کا وعدہ ہے بھائی۔ اور دعوت اسلامی پھر ماشاءاللہ اتنا آسان کر دیتے ہیں، اب کتابوں کے نام بھی نوٹ کر لیں: فیضان چہل حدیث، 40 حنفیہ، الاربعین نوویہ، 40 عطار، چھوٹے چھوٹے رسالے لے لیں، چھوٹی چھوٹی حدیث ہم نے نکالی بھی بہت مختصر والی ہے، روز کی 2 یاد کریں تو 20 دن میں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ خود بھی یاد کر لیں، بچوں کو بھی یاد کر دیں اور بتاتے بھی رہا کریں، حدیث مجھے یاد ہے سبحان اللہ پڑھتے رہا کریں، تو یہ حدیثیں یاد کر لیں، شفاعت کا وعدہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے جمع ہونا نصیب فرما، نبی پاک کے حوض کوثر سے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما۔